بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کے 3 قسم کے گناہ معاف نہیں کرے گا۔ ان گناہوں کے علاوہ وہ جس قدر گناہ ہوں گے ان کو معاف کر دے گا، لیکن ان 3 گناہوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ اس قدر سنگین جرم ہے کہ شرک کرنے والا آدمی کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ جادو کرنا یا کروانا، یہ وہ بدترین گناہ ہے جو آدمی کو ایمان سے فارغ کر دیتا ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ حسد کرنا، یہ ایسا زہریلا گناہ ہے جو آدمی کی سالہ سال کی تمام نمازیں، تلاوت، صدقات اور دیگر عبادات ایک لمحے میں برباد کر دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی ان گناہوں سے توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ان گناہوں کے علاوہ وہ جیسے گناہ ہوں گے اگر اللہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا، لہٰذا ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہر کسی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیشہ ہدایت کے راستے پر چلائے۔ کفر اور شرک کے علاوہ وہ جیسے کبیرہ گناہ ہیں وہ سب توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں، بشرط یہ کہ توبہ سچی ہو۔ سچی توبہ کا مطلب ہے کہ دل سے پشیمانی ہو، اس گناہ کو فوراً ترک کر دیا جائے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو، اور اگر اس گناہ کی وجہ سے کسی کی حق تلفی ہوئی ہو تو اس کی ادائیگی یا تلافی کی کوشش شروع کر دی جائے۔ یعنی حقوق اللہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ ذمہ پر ہے تو انہیں ادا کرنا شروع کر دے، اور اگر حقوق العباد میں کوتاہی کی ہو تو صاحب حق کو اس کا حق ادا کرے یا اس سے معاف کروا لے۔ بندے کا حق اس کے معاف کیے بغیر معاف نہیں ہو سکتا۔ حقوق العباد سے متعلق گناہوں سے توبہ کی تکمیل کے لیے یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، وہ کسی کو بے شمار گناہوں کے باوجود بھی معاف فرما کر جنت میں داخل کر سکتا ہے، اور اس میں وہ حق بجانب ہوگا۔ حدیث پاک میں ایسے شخص کو بے وقوف کہا گیا ہے جو خواہش نفس کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں اور آرزو لگائے رکھے کہ وہ کریم ہے، معاف کر دے گا، جبکہ عقل مند اس شخص کو قرار دیا گیا ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور آخرت کی تیاری کرے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ جس کام سے اللہ تعالیٰ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اس کام سے قریب بھی نہ جائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔